آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اسلام میں بیواؤں مسکینوں اور یتیموں کے حقوق کے حوالے سے ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ یتیموں کے بارے میں بھی کچھ ارشادات فرمائیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ بڑا پیار والا معاملہ کیا، ہمیں بھی حکم دیا کہ ان کے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ کرنا، ان کا دل اگر دکھا دیا تو پھر ہمارے جو اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو جانے کا جو خدشات ہیں وہ ہیں، تو آپ ضرور ارشاد فرمائیے کہ یتیموں کے ساتھ کیا کریں۔ جی حسن بھائی، اس پر کلام کرنے سے پہلے آپ نے ایک پچھلی بات میں کہا کہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بیوہ کو۔ جی جی، اچھا، زندہ درگور کرنا پھر بھی کسی حد تک بہت بڑا جرم ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور ہونے والی بچیوں سے قیامت میں اللہ ان سے پوچھے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ حالانکہ پوچھا تو قاتل سے جانا چاہیے، بچی کو کس بات کی کیا ہے؟ اور مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم ان کے قاتلین سے کلام بھی نہیں فرمانا چاہتا۔ زندہ درگور اتنا بڑا جرم ہے، لیکن آپ یہاں سمجھیے یہ جو ستی کی رسم تھی یہ زندہ درگور نہیں کیا جاتا تھا بلکہ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور یہ اب بھی کبھی رسم اب کہیں کہیں جو ہے ہمارے پڑوسی ملک میں اب بھی ہے، اور اس پہ پابندیاں لگنے کے باوجود بھی اب ابن بطوطہ جیسا سیاح جب اپنی سیاحت کر رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بے ہوش ہو کر گھوڑے سے زمین پہ گرنے لگا تھا۔ البیرونی نے جب کتاب الہند لکھی تو اس میں اپنا سارا لکھا، ہند کی سب سے اتھینٹک مانی ہی یہ رہتی ہے ہسٹری، اس میں یہ ستی کی رسم اس وقت سے چلی ہوئی آج بھی ہے۔ تو لہٰذا دور کے تقاضوں کے ساتھ ہر چیز بدلی، لیکن غیر مسلموں کے جو مذاہب کے عقائد اور بلیفز تھے وہ آج بھی وہی جاہلیت والے ہیں۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات الحمدللہ خوبصورت اور روشن اور تابناک اور روز قیامت تک چلنے والی ہیں، جن کے اوپر کسی قسم کا رہا۔ ابو العلم کی حدیث ہے، کہا حضرت اللہ کے پیغمبر آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ کریم نے وحی فرمائی، فرمایا موسیٰ آپ سے بڑا بھی ہے کوئی علم کے اعتبار سے۔ کہا کون؟ فرمایا خضر علیہ السلام۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر صاحب علم سے اوپر بھی کوئی علم والا ہے۔ اچھا، وہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے، طویل واقعہ ہے۔ وہ دیوار گر رہی تھی، جناب خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگایا یا جس انداز سے بھی اس کو ٹھیک کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے، حالانکہ یہی ان کی بات ہوئی تھی کہ آپ میرے معاملات میں بولیں گے نہیں، وہ پھر بولے، کہا جس بستی والوں کی یہ دیوار گر رہی ہے انہی سے ہم نے کھانا مانگا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ ان کی دیوار ٹھیک کر رہے ہیں۔ اچھا چلیں، اب اگر کر دی ہے تو اس دیوار کی اجرت اور مزدوری کے طور پر ان سے کچھ لے لیں تاکہ ہم کھانا کھا سکیں۔ بالکل صحیح۔ آپ نے فرمایا اب نہیں ہم آگے چل سکتے، آپ نے پھر آبجیکشن کیا۔ اب دیوار سیدھی کرنے کی ریزن اور سبب پوچھ لیجئے۔ انہوں نے کہا کیا؟ فرمایا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب یہاں سمجھیے، میں آگے چلنے سے پہلے پھر ایک ساتھ جملہ ایڈ کر دوں، جملہ معترضہ لے لیجئے، اسے مستانفہ لے لیجئے۔ حضرت خضر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دیوار کے نیچے، پیچھے نہیں ہے حضرت، دیوار کے نیچے، پیچھے تو پھر بھی ہم گھوم کے جا کے دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا، نیچے کا تو نہیں لگے گا۔ حضرت خضر ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ ہے۔ ایک ہی قرآن کریم کے اس ایک جملے میں کتنی غیب کی خبریں ہیں۔ یہ تو خضر ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ دیوار کے نیچے ہیں، جو خضر کے بھی خضر ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو نبی ہیں، محبوب تو ان کے بھی نبی ہیں، سبحان اللہ، یہ تو اپنی قوم کے لیے ہیں۔ حضور جان عالم علیہ السلام تو انبیاء کے بھی امام ہیں۔ اب یہاں سے جب انہوں نے یہ کہا نا یتیم بچوں کا خزانہ ہے، گر جاتی دیوار تو لوگ اٹھا کے لے جاتے، ایک تو سبق یہ ملا کہ یتیم کے مال کی حفاظت دوسرا بندہ بھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خاندان میں جو یتیم بچہ ہے اس کی کفالت جو بندہ کر رہا ہے وہ ان کے مال میں ناحق استعمال کر رہا ہے اس کو، تو آپ اس کی حفاظت کریں، ایک بات۔ دوسری بات، وہ ان یتیم بچوں کے ساتھ آپ کا کیا لینا دینا تھا جناب خضر علیہ السلام کا؟ پھر اگر کچھ لینا دینا نہیں تھا تو پھر انہوں نے اس کی حفاظت کی کیوں؟ قرآن اگلے لفظوں میں بیان کرتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک تھا۔ اب امام راضی کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ 7 پشتیں پہلے وہ نیک باپ گزرا تھا، 7 پشتیں پہلے گزرا تھا۔ اور دوسری ابن عباس سے جو روایت ہے وہ 10 پشتیں پہلے وہ باپ تھا، یعنی وہ باپ جس کے صلب سے یہ نکلے تھے، یہ وہ باپ نہیں ہے بلکہ پیچھے کوئی باپ تھا جو نیک تھا، اس کی نیکی کا صلہ ان کے یتیم بچوں کو آج بھی مل رہا ہے۔ تو حسن بھائی اگر باپ نیک ہو
وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کی صالحیت کا اجر اس کے یتیم بچوں کو دوران یتیمی پھر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہتا ہے. فرزدق شاعر نے یہی کہا تھا اپنے بچوں سے کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی میں نے تم پر ایک احسان کیا تھا. پوچھا کیا؟ اس نے کہا میں شاعر تھا، میں چاہتا تو اپنی نازک طبع کے مطابق تمہاری ماں اور اپنی بیوی کا انتخاب کرتا، لیکن میں نے اپنی طبع کو چھوڑ کر تمہارے لیے صالح عورت کا انتظام ماں کا کیا. یہ میرا تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے تم پر میرا احسان ہے. تو آپ اگر باپ نیک ہوگا تو اس سے کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے یتیم بچوں کے لیے وہ کفالت کا انتظام فرماتا رہے گا. تو یہ خوبصورت انداز سے جو ہمیں قرآن کریم کے اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات ملتی ہیں، ہم ان کو اجاگر کریں اور لوگوں کو بیان کریں تاکہ ہم ان پہ عمل کر کے ان یتیم بچوں کا، جن کا کوئی پریشان حال نہیں ہوتا بیچاروں کا. ہمارے اکابر دیکھیں، اکثر محدثین اولیاء وہ ہیں جن کے باپ کا بچپن میں جاتے رہے ہیں. میں گن کے اس وقت آپ کو عرض کر سکتا ہوں کتنے اکابر علماء اور اولیاء جن کے والد دنیا سے کفالت ماں کرتی رہی. پھر ایک ہمارے دونوں موضوعات سے ریلیٹڈ، باپ نیک تھا تو پیچھے زوجہ نے بھی اس کی نیک ہونے کی پارسائی کا خیال کرتے ہوئے زندگی میں غیر کی طرف قدم نہیں اٹھائے، گناہ کی طرف نہیں گئی. اور پھر باپ نیک تھا تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بھی اپنے باپ کے نیک ہونے کی لاج رکھتے ہوئے عالم بنا دیا، اولیاء کی طرف منتقل کر دیا، جس کا صلہ قبر میں بھی. یہاں بڑا خوبصورت سبق دے رہے ہیں آج کے والدین کو کہ والدین اگر نیک ہوں گے تو 100 سال کے بعد بھی ان کی اولاد جو ہے ان کے لیے دعا بھی کرتی رہے گی اور ان کو اور بخشش کا وسیلہ بھی بن جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ بہت زیادہ کلام ہمارے علماء نے کلام فرمایا ہوا ہے. بے شک بہت خوبصورت انداز میں اس موضوع پر بھی سحر اصل کو یا حبیبی یا رسول اللہ، 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 یا نور اللہ.